بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بڑا شہرہ ہو، بڑے بڑے لوگ میرے قدموں میں آ جائیں اور میں سب سے اونچا ہو جاؤں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے بلند ہوا جاتا ہے، کہ تم دنیا سے بلند ہو جاؤ اور دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ واقعہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنا نیک بادشاہ ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کو مجدد کہتے ہیں اور اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہیے۔ اس نے کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کوئی بھی روپ دھار سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا یہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ مجھے پہچان نہ سکیں تو مجھے انعام دو گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو انعام دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوگی، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کی طبیعت خراب ہوگی۔ آپ کی طبیعت کی خرابی کی خبر دور دور تک پہنچ گئی ہے، اور ایران کے بادشاہ نے حکیم بھیجا ہے، اس کا جو سب سے ماہر حکیم ہے، تو کہا کہ اندر آنے دو۔ اب ایک حکیم اندر، بڑا سا جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، دوائیوں والا تھیلا اس کے پاس ہے، اور اس کے پیچھے غلاموں کی ایک قطار ہے، جس قطار نے دوائیاں اٹھائی ہوئی ہیں، جڑی بوٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ کی نبض چیک کرنے لگا، تو بادشاہ نے کہا کہ تو حکیم نہیں ہے، تو بہروپیہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ آج میں ہار گیا ہوں، پھر میں آؤں گا، کوشش کروں گا۔ عید کا دن آیا تو لوگوں نے، اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ارد گرد کے لوگوں نے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو تحائف دیے، تحفے دیے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بھی میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں سنار ہوں، میں نے بہت ہی قیمتی ایک ہیرا تلاش کیا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، یعنی یہ میں چاہتا ہوں کہ تحفہ آپ کو ہی دوں، اور بڑا ہی پیارا ہیرا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کھولو، اور بادشاہ قریب ہو کر اس کے کان میں کہنے لگا کہ تو بہروپیہ ہے، سنارا نہیں ہے، تو سنار نہیں ہے، صراف نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ پھر ہار گیا، پھر واپس چلا گیا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ کو کسی مہم پہ جانا پڑا، جنگ پہ جانا پڑا، جہاد کی تیاری کی، اور بادشاہ کی یہ اچھی صفات تھی، یعنی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کا یہ وصف تھا کہ جب مشکل وقت آتا یا جنگ میں جاتے تو اس سے پہلے لوگوں سے دعائیں کرواتے، نیک لوگوں کے پاس جا کر دعائیں کرواتے۔ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، لوگ بڑی دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، اور وہ بہت ہی مستجاب دعوات ہے، اور وہ لیتا بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ دنیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے ہی رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، چلو اچھا ہوا راستے میں ہے تو ہم اس کی زیارت ضرور کریں گے اور اس سے دعا کروائیں گے۔ آپ نے اپنا لشکر روکا اور لوگوں کو کہا ٹھہرو۔ بادشاہ نے سادہ لباس پہنا اور غار کی طرف چل پڑے، اور غار میں ننگے پاؤں داخل ہوئے، جوتا اپنا پیچھے اتارا کہ بزرگ کی تعظیم کرنی ہے، اور جب وہاں پہنچے تو بتایا کہ میں ایک جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ آنکھیں بند کر کر سن رہا ہے وہ بزرگ۔ سنتے سنتے بادشاہ نے واپسی پہ کیا کہا کہ میں اب جاتا ہوں، اور یہ آپ کی خدمت میں کچھ اشرفیاں ہیں۔ پھر بادشاہ نے اس بزرگ کے قدموں کو چھونا چاہا، تو ابھی بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو اس بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں، بادشاہ آج میں جیت گیا ہوں، تو ہار گیا۔ اس سے آگے والی بات بڑی قیمتی ہے، یہاں تک تو تھا واقعہ، بہت ہی قیمتی آگے والی بات۔ بادشاہ نے کہا ہاں آج میں ہار گیا ہوں، تو جیت گیا۔
تیرا انعام میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ، آج میں آپ سے انعام نہیں لوں گا، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں ایک بہروپیہ اللہ کا بندہ بن کر بیٹھا تو اللہ نے تیرے جیسے عظیم بادشاہ کو میرے قدموں میں لا دیا۔ اگر میں سچی اللہ کا بندہ بن جاؤں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا عبادت گزار بن جاؤں، تو اللہ کتنے انعامات مجھ پہ کرے گا۔ اتنا کہنا تھا اور وہ بندہ پھر جنگل کی طرف نکل گیا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے قدموں میں آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سر اللہ کی عبادت میں جھکا لیں۔ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر پوری دنیا اس بندے سے ڈرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی ڈریں اور اللہ کی ہی عبادت کریں اور اللہ کو ہی سب کچھ مانیں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔